صاحب الوہابائد ابو الفضل عباس کا علم، یہ ہے پاک شہزادی کی زرعی. فضل بھائی مجھے بی بی کی زرعی کی قسم، عباس کے علم کی قسم، اللہ کی وحدانیت کی قسم. ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا، خالد بن ولید ہاتھ میں مشعل جلا کے کھڑا تھا. میں نے نام لیے ہیں منبر پہ، مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے. یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، یوں لکڑیاں دیکھی. فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے. پھر جل گیا دروازہ. کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا. ابھی دروازہ کچھ جلا تھا، کچھ بچا تھا. ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا. جلتا دروازہ جب گرا، روایتوں میں لکھا کی آواز آئی، حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، آدھا دروازہ جل گیا. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی. کہ سبت رسول کا قاتل یزید ہے. اگر ہم بتا دیتے کہ بنت رسول کا قاتل عمر ہے تو جیسے یزید پر لعنت ہوتی ہے عمر. خدا کی لعنت ہو پاک سیدہ کو شہید کرنے والوں پر. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر. یہ روایتیں بتاتی ہے، لیکن یہ افسانے گڑھے گئے ہیں، اور ایسے ایسے افسانے گڑھے گئے ہیں کہ آپ سنو تو عقل حیران ہو جائیں گی. یہ کتاب یہاں ملا باقر مجلسی، ان کا بہت بڑا عالم گزرا شیعوں کا، 1110 ہجری میں اس کی موت ہوئی. یہ حق الیقین لکھی ہے اس نے. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ان کی، جیسے کہ شیخ مفید کی امالی الامالی، احمد بن اسحاق ان کا ایک مولوی گزرا ہے اہل تشیع کا، اس کی ہے تاریخ یعقوبی، اس کے اندر اس نے لکھا ہے. تبریسی ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے شیعوں کا، اس کی کتاب ہے الاحتجاج. مرزا محمد تقی کر کے ان کا گزرا ہے، اس نے لکھا ہے ناسخ التواریخ. یہاں سے لے کر سینکڑوں کتابوں میں ان کے روایت موجود ہے، اور اس کو آپ روایتوں کو سنو تو آپ کو لگے گا کہ کتنے بڑے جھوٹے اور کذاب ہے کہ روئے زمین پر ایسے کذاب پیدا لیے ہوئے ہو. کہتے کہ ابو بکر جب تخت خلافت پر جبراً خلیفہ بن کر بیٹھ گئے تو علی نے مخالفت کی، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس وقت صرف 3 لوگ تھے جو علی کے ساتھ تھے. کتنے لوگ تھے؟ صرف 3. بتائیے، یعنی معاذ اللہ ابو بکر نا حق پر تھے، سارے صحابہ نا حق پر متفق ہو گئے. صرف کہتے 3 لوگ تھے، مقداد، سلمان اور کیا نام ہے ان کا، ابو ذر. یہ 3 تھے جو ایمان پر سلامت رہے، علی کے ساتھ رہے. پھر انہوں نے علی کو ابھارا، کہا کہ علی آپ خلافت کا دعویٰ کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگ سمجھیں گے مانیں گے. ان کو یاد دلائیے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر آپ کو مولا کہہ کر جو ہے خلیفہ متعین کر دیا تھا. یہ ان کی روایت بتا رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں اس طرح کی روایتیں نہیں ہے. پھر مولا علی کو دیکھو کیسا پیش کرتے کردار. یہ صاحب حق الیقین وغیرہ جتنی کتابوں کے حوالے دیا، سب کے اسکین دکھاؤں گا تو وقت ہوگا، میں ویڈیو بعد میں دکھا دوں گا یقین کے لیے آپ کے. کہتے ہیں کہ علی پھر حضرت فاطمہ کو لیا ساتھ میں، حسن حسین کو لیا، ایک کھچر پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، اور رات میں نکلے، اور رات میں پھر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. وہ باہر نکلتا اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے اپنے بعد مجھے خلیفہ متعین نہیں کیا تھا؟ وہ کہتا ہاں علی آپ سچ کہتے، تو کافی میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ حق کا ساتھ دو. دیکھتے نہیں کہ باطل خلافت کے تخت پر بیٹھ گیا ہے، باطل اقتدار قائم کر چکا ہے، باطل کے اقتدار کو مٹانا تمہاری شرعی ذمہ داری ہے، میرا ساتھ دو. ایک ایک کو سمجھاتے، پھر وہ وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے علی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے، فجر کے وقت پھر فلاں مسجد پہ تم جمع ہو، جب تم آؤ گے تو پھر ہم وہاں تدبیر اختیار کریں گے، کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. پہلی رات پورا گھومے، ایک ایک کے گھر گئے، لیکن ہوا نتیجہ یہ، کہتے کہ جب صبح فجر کا وقت آیا تو کوئی علی کے پاس آیا نہیں، ایک بھی نہیں آیا سوائے ان 3 کے. مولا علی بڑی مایوس ہوئے. پھر حضرت فاطمہ نے تسلی دی، کہا کہ اے ابو الحسن ہے، حسن کے والد، ایک بار اور کوشش کیجئے. پھر مولا علی رات میں پھر نکلے، پھر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ علی کا کردار پیش کر رہے ہو، کتنے مظلوم ہے علی، سارے صحابہ جابر ہو گئے، ظالم بن گئے، علی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. مطلب ایک عجیب تماشا ہے بھائی. اس طرح کی روایتیں گڑھی ہے ان لوگوں نے. پھر کہتے ہیں کہ صاحب پھر دوسری رات نکلے، پھر وہی کھچر تھا، پھر کھچر پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، حسن حسین کو لیا، پھر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سب کو بلایا اور کہا کہ تم آئے نہیں فجر میں. کسی نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کسی نے کہا سر میں درد ہو رہا تھا، کسی نے کہا میں بھول گیا تھا. مختلف لوگوں نے بہانے کیے.
اور پھر وعدہ کیا کہ آج ہم صبح مسجد میں علی ضرور حاضر ہوں گے. چنانچہ پھر دوسری صبح آئی فجر کی تو پھر بھی کوئی نہیں آیا سوائے ان تین کے. پھر علی مایوس ہو گئے. پھر سیدہ فاطمہ نے تسلی دی, کہا کہ ابو الحسن آج پھر آخری بار کوشش کیجیے. اس کے بعد پھر علی آئے, اور آنے کے بعد صاحب پھر تیسری رات بھی ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا. پھر سب باہر نکلے, سب نے بہانے کیے, اور اس بار پھر انہوں نے قسمیں کھائی کہ علی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آج صبح تو ہم ضرور آئیں گے. تو علی نے کہا کہ میں تمہاری قسموں کا اعتبار تبھی کروں گا کہ تم صبح اس عالم میں آؤ کہ اپنے سر منڈے ہوئے ہو, بال کٹا کر آؤ. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم بال کٹا کے سر منڈوا کے آئیں گے. جب تیسرا دن آیا تو چند لوگ, مٹھی بھر کچھ لوگ تھے جو بال منڈا کے آئے, باقی نہیں آئے. آپ نے تعداد کو دیکھا تو مایوس ہوئے اور کہا کہ یہ 2-3-4 لوگوں یا 7 لوگ یا 8 لوگ تھے, یہ 7-8 لوگوں کے بل پر کیسے جنگ لڑی جا سکتی ہے, کیسے جابر اور ظالم خلیفہ سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جو قوم اپنے خلیفہ کے, اپنے امیر کے کہنے پر سر کے بال نہیں کٹا سکتی, وہ گردن کیا کٹائے گی. میں تم سے مایوس ہو گیا ہوں, لہٰذا اب میں تم سے بیزار ہوں. اور یہ کہہ کر علی اپنے گھر میں آئے اور عہد کیا کہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن مکمل نہ لکھ لوں. اس کا پس منظر کیا ہے کہ قرآن کیوں لکھنے بیٹھے؟ کہا کہ ابو بکر دوسرا قرآن لکھوا رہے تھے اور اس قرآن میں رد و بدل ہو رہا تھا. جتنی اہل بیت کی فضیلت میں آیتی تھی ابو بکر اس کو نکال رہے تھے. پھر باقاعدہ ان کی کتاب ہے اصول الکافی, دیکھیں یہاں موجود بھی ہے. یہ شیعوں کی قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے, اصول الکافی. اس کے اندر یہ محمد بن یعقوب کلینی, یہ حدیث کی کتابوں میں ان کے ہاں قرآن کے بعد یہ نمبر 1 پر یہ مانی جاتی ہے. کتب اربع بولتے ہیں, 4 کتابیں, اس میں پہلی کتاب ہے. ہمارے ہاں پہلی کتاب حدیث میں کون سی ہے؟ بخاری. ان کیا یہ اصول الکافی ہے, یہ 2 یا 3 جلدوں میں آتی ہے. پھر فروع کافی ہے, پھر روضۃ الکافی ہے, ایسی اور بھی انہوں نے لکھی ہے. کل 8 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جناب نے. تو یہ اصول الکافی میں باقاعدہ یہ تک لکھا گیا کہ ابو بکر نے جو قرآن کی آیتیں بدلی, آیت اصل والی اوریجنل یوں تھی, ابو بکر نے بدل کر یوں کر دیا. تو قرآن ہی یہ ڈپلیکیٹ ہے صاحب, قرآن ہی نقلی ہے. تو علی عہد کرنے لگے. اب ادھر ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں, ہمارے قرآن کے مقابلے میں ایک دوسرا قرآن جمع کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ دوسرا یہ بھی معاملہ تھا کہ فاطمہ, حضرت فاطمہ باغ فدق مانگنے گئی. ایک باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ملا تھا بغیر جنگ کے, تو حضور نے وہ حضرت فاطمہ کے نام کر دیا تھا. تو جب وہ باغ مانگنے گئی تو ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا, اور ایک حدیث گڑھ کے سنا دی, ایک حدیث گڑھی اور گڑھ کے سنا دیا کہ انبیاء وراثت میں مال و درہم و دینار نہیں چھوڑتے, مال نہیں چھوڑتے, جو کچھ چھوڑتے وہ علم چھوڑتے. نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. کہتے سیدہ کو بڑا صدمہ ہوا, اور سیدہ نے پھر ابو بکر صدیق سے مناظرہ کیا اور قرآن کی یہ آیت دلیل میں دی, اور وہ عالم بڑا منظر کشی کیے. پھر اتنے میں عمر آئے. عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے اگر باغ تمہارے نام کر دیا تھا تو کوئی تحریر ہے, کوئی سند ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے پھر ایک سند دکھائی, کہا کہ یہ سند ہے جو رسول اللہ نے لکھ کر دی تھی. جب سند دی تو حضرت عمر نے اس سند کو لیا اور پھاڑ دیا, پھاڑ کے کئی ٹکڑے کیے, زمین پر پھینکا اور اس کو اپنے قدموں سے روندنا شروع کر دیا. اس پر تھوکتے تھے اور تھوک کر اس کو قدموں سے رونتے تھے کہ تیرے باپ کی سند کی حیثیت ہمارے پاس ہی ہے. یہ حضرت عمر کا کردار بتا رہے ہیں, یہ ابو بکر کا کردار بتا رہے. اس کے بعد سیدہ روتے ہوئے آئی, کہتے کہ اتنا صدمہ ہوا رسول اللہ کی تحریر کے پھٹنے کا کہ صاحب جب آئی تھی تو جوان تھی, بال کالے تھے, 28 سال کی عمر تھی, اور جب گھر پہنچی تو ضعیف ہو گئی تھی, بوڑھی ہو گئی تھی, بال پورے سفید ہو گئے تھے. آپ کی بیٹی سیدہ زینب پہچان نہیں سکی اور کہا, بڑھیا میرے گھر میں کہاں داخل ہو رہی ہے, کہاں گھسی چلی آ رہی؟ کہا میں فاطمہ ہوں. کہا امی آپ گئی تھی تو جوان تھی اور آئی تو صاحب یہ بوڑھی ہو گئی. کہا کہ میرے بابا رسول اللہ کی وصیت پھاڑ دی گئی اور میرا باغ چھین لیا گیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ صدمہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں ہے. یہ مطلب کیفیت بتائی جاتی ہے. اب اس پر بھی ابو بکر صدیق کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر یہاں تک یہ کمبخت لکھتے ہیں, یہ جھوٹ مکار لوگ, کہتے ہیں کہ ابو بکر نے دوسرا فرمان جاری کیا کہ دیکھو یہ فاطمہ ایک فتنہ کھڑا کریں گی, ادھر علی جو ہے وہ خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اور جب تک علی میری خلافت کی بیعت نہ کر لے اندیشہ ہے کہ آج نہیں تو کل بغاوت کریں گا, قریش اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, پھر خون ریزی اور کھانا جنگی ہوں گی, اور ادھر حضرت فاطمہ جو ہے وہ پھر لوگوں سے ہمدردی حاصل کریں گی کہ میرے بابا کا جو باغ تھا وہ چھین لیا گیا, تو فتنے کا سبب نہ پیدا ہو. تو ایسا کرو کہ علی کو جبراً پکڑ کے لاؤ,
गिरफ्तार करके लाओ, मुझसे बैत करवाओ और फातिमा को कत्ल कर दो। कौन हुक्म दे रहा है ये? यकीन हो रहा है क्या आपको? हाँ, ये लिखा गया है, मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको। कहते फिर एक जमात 36 लोग सैयदा फातिमा के कत्ल करने पर आमादा हो गए। और मौलाई भी आजकल ये घोट रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं पहले तमहीद सुना रहा हूं ये, क्योंकि वीडियो में ये पूरी तफसीलात सुनाएंगे तो उनकी फिर 1-1 घंटे की पूरी वीडियो चलाना पड़ेगा मुझे, वो तो वक्त नहीं है। तो पहले मैं सुना दे रहा हूँ, फिर मैं झलकियां दिखाऊंगा, तो झलकियां देखकर आपके समझ में आ जाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, दलील के साथ बोल रहा हूँ। कहते 36 लोग तैयार हो गए हजरत फातिमा के कत्ल पर, जिसमें सबसे आगे था उमर इब्ने खत्ताब, खालिद इब्ने वलीद, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और अबू बकर सिद्दीक का गुलाम था कुनफुज। वो साथ तैयार हो गया और ये लोग गए तलवार भाले लेकर, और फिर हजरत फातिमा का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कॉल, कहा कि उमर इब्ने खत्ताब दरवाजा खोलो। कहा दरवाजा नहीं खोला जाएगा। क्यों आए हो? कहा अली को लेने आए, अली को इसलिए लाए हैं कि अली को बाहर लाओ, अबू बकर की बैत करे ताकि अली। सैयदा फातिमा ने कहा कि अली आएंगे नहीं, बैत नहीं करेंगे। दरवाजे से जाकर वो खड़ी हो गई। कुनफुज ने लात मारी, दरवाजे को तोड़ा। कुनफुज जो अबू बकर का गुलाम था, हालांकि तारीख में इस गुलाम का कोई किरदार ही नहीं मिलता, कहां से गड़ के लाए पता नहीं। और फिर उस पर बड़े नाटक हुए कि वो दरवाजे में कील थी, वो कील बाजू में धंस गई। फिर कुनफुज ने कोड़े मारे, फिर अबू बकर ने, हजरत उमर ने नेजा हजरत फातिमा के पेट में चुबाना शुरू कर दिया। सैयदा फातिमा हमल से थी साहब, बच्चा ज़ाय हो गया उनका। फिर घर में आग लगा दी गई, फिर घर की छत गिरी, दरवाजे गिरे, जलता हुआ दरवाजा गिरा, और ये हुआ वो हुआ। फिर जो शिया रोना धोना मचाते हैं, और उसके बाद ये हुआ कि सैयदा फातिमा का उसी सदमे से इंतकाल हो गया। और हर साल सैयदा फातिमा की एक तारीख मनाते विसाल की, और उस पर फिर वो अबू बकर, हजरत उमर और ये सारे साहबा पे लानतान का सिलसिला चलता है। अब आइए जरा कहां कहां ये चीजें, अब उस ताल्लुक से अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो आप देखिए, बाकायदा ड्रामे तैयार किए जा रहे हैं आजकल। और ड्रामे में वो एक को फातिमा बना दिया माज़अल्लाह, वो काली बुरका, नऊज़ुबिल्लाह कौन खबीसा है पता नहीं, जो फातिमा का रोल अदा कर दिए। कहा सैयदा मुक़द्दस फातिमा और ये कहा खबीसा। और वो साहबा के कैरेक्टर रोल अदा कर रहे हैं साहब। दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, दरवाजे से कुचला जा रहा है, ये तमाशे हो रहे हैं। जरा देखिए इसको। अब आइए, अब जो फिर खिताब में जो मौलवी बयान करते हैं, अब वो सुनिए, इसकी कुछ झलकियां मैं दिखा रहा हूं। सामने है बाबुल वहाबाइद अबुल फजल अब्बास का आलम, ये है पाक शहजादी की जर्री। फजल भाई मुझे बीबी की जर्री की कसम, अब्बास के अलम की कसम, अल्लाह की वहदानियत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, अली की इमामत की कसम, हसन के कफन की कसम, हुसैन के सजदे की कसम, गलत पढ़ू क़यामत वाले दिन यहूदियों में मेरा शुमार हो, अली के दुश्मनों में मेरा शुमार हो। इतनी बड़ी बद्दुआ दे के अपने सुन्नी भाइयों को बताने लगा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, तबाही मौत नहीं। ये मक्कारों की और झूठों की आदत होती है। रसूलुल्लाह की हदीस है, आका ने फरमाया कि जो सबसे बड़ा झूठा होता है वो कस्में बहुत खाता है, और सारी कस्में उसने वो खाई जो शरन कसम ही नहीं होती। अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज ही नहीं है। अलम की कसम, फुला की कसम, कफन की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। और कसम खा के मैं जो कह रहा हूँ कि सुन्नियों को बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे नबी की बेटी तबाही मौत, यानी कुदरती मौत नहीं मरी है, कुदरती मौत इंतकाल नहीं हुआ, कत्ल की गई है। कत्ल किसने किया? आगे आए। मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद की इकलौती बेटी को। ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियों का एक ढेर आ गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ लकड़ियां लगा रहा था। खालिद बिन वलीद हाथ में मशल जला के खड़ा था।
میں نے نام لیے ہیں ممبر پہ، مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے، یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، یوں لکڑیاں دیکھی، فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، علی حجرے کے اندر تھے، زہرا حجرے کے اندر تھی، باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی۔ فضا کی آواز مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں، علی اپنے کاندھے پہ آواز بی بی دروازہ کھولتی ہیں یا نہیں یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا، پھر جل گیا دروازہ۔ کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا، ابھی دروازہ کچھ جلا تھا، کچھ بچا تھا، ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا۔ جلتا دروازہ جب گرا، روایتوں میں لکھا ہے دروازے کی کیل بیوی کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گئی، دروازے کے پیچھے گر گئی۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی، نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر اور گزر کے چلے گئے، دروازہ پھلا۔ وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری، نام تو آپ کو پتا ہے، یہ نام میں لے سکتا ہوں، وہ نام ہے قنفذ۔ اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل، اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا۔ 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی، دروازے کے پیچھے زہرا، باہر مسلمانوں کی فوج، ایک ظالم کی آواز آئی آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا۔ بطول کی آواز آئی حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، آدھا دروازہ جل گیا، صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی، دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی، دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی، یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹان ماری، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا، یا کنفذ حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سادات کی دادی۔ یہ سب نوٹنکی ہے، دروازے میں کیل تھی، دروازہ گرم ہو گیا تھا، پھر یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ لیجئے پھر یہ ایک مولوی صاحب کیا بیان کرتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھیں۔ ہم نے یزید کے معاملے میں دلیری دکھائی، ہم نے کھل کے بتایا یزید سبت رسول کا قاتل ہے۔ اگر ہم بنت رسول کے قاتل کا نام بھی بتا دیتے، بھائی جیسے ہم نے بتایا کہ سبت رسول کا قاتل یزید ہے، اگر ہم بتا دیتے کہ بنت رسول کا قاتل عمر ہے تو جیسے یزید پر لعنت ہوتی ہے عمر۔ خدا کی لعنت ہو پاک سیدہ کو شہید کرنے والوں پر، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو ان ظالموں اور قاتلوں کے عمل پر راضی رہا، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کو محترم سمجھتا ہے، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو سیدہ اور آل سیدہ کے قاتلوں اور ظالموں کے بارے میں ذرہ بھر بھی احترام کا گوشہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ناموں سے فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی شخص شریف النفس ہے، طیب الولادت ہے، طیب الولادت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ مشہور ہو، تو اسے چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پر صبح و شام لعنت کرے اور ان قاتلوں کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ سمجھ رہے؟ یہ صحابہ پہ لعنت کرے کون؟ جو شریف النفس ہو، طیب النسل ہو، یعنی پاکیزہ جس کا نسب ہو۔ میں کہتا ہوں تم سے بڑا حرامی کوئی نہیں ہے روئے زمین پر۔ اللہ کی لعنت تو تم پہ برس رہی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے آسمان کا کہ اے لعنت کس کے لیے آئی ہو؟ لعنت کہتی ہے میں فلاں ابن فلاں کے لیے آئی ہوں۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو فرشتہ کہتا ہے جا اس پر نازل ہو جا، ہماری طرف سے بھی اس شخص پر لعنت۔ اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے لعنت جس کی طرف تجھے بھیجا گیا، جس کی طرف تجھے روانہ کیا گیا وہ لعنت کا مستحق نہیں، جس نے بھیجا اسی پر گر جا، اسی پر نازل ہو جا۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ حضرت عمر پر تو اللہ رسول کا یہ انعام ہے کہ پہلوے رسول میں آرام کر رہے ہیں۔
ابو بکر پہلو رسول میں ایمان کر جو ہے آرام کر رہے ہیں. لعنت کے تم جھوٹے مستحق ہو, لعنت جاتی ہے اور تمہیں پہ نازل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر سال سینے پھاڑنے میں تمہارا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مگر مجھے بتائیے یہ کس سے یقین کرنے لائق ہے؟ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا ہوا ہے تاریخ میں, تو پھر ایک چھوٹا سوال ہے کہ وہاں علی موجود تھے, مولا علی موجود تھے, تو کیا مولا علی کے سامنے سیدہ فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا, آپ اس کو گوارا کر سکتے تھے؟ بھئی تصور کر سکتے ہو آپ؟ دروازہ جلایا جا رہا تھا, کنفت دروازہ توڑ رہا تھا, دروازہ پہلو فاطمہ پہ گر رہا تھا, حمل ضائع ہو رہا تھا, بچہ ضائع ہو گیا محسن کر کے, پیٹ میں بچہ تھا, اس کا نام محسن بھی رکھ دیا گیا تھا, کہتے پیدا ہونے سے پہلے نام بھی رکھ دیا گیا تھا. وہ حمل ضائع ہو گیا اور علی دیکھ رہے تھے, علی کچھ نہیں کر رہے تھے. پھر جب یہ سوال سننی کرتے کہ بھائی علی وہ بہادر کہ جو ہزاروں پر بھاری ہو, لاکھوں پر بھاری ہو, جس کی خود یہ شان ہو. تمہاری خود کتاب اصول الکافی میں, معاف کرے تمہاری کتاب نہج البلاغہ میں خود علی کا خطبہ موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں پوری دنیا اگر باطل پر ہو اور میں تنہا اگر حق پر رہوں, جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا دستہ ہے میں پوری دنیا سے لڑنے کے لیے کافی ہوں. وہ علی یہاں بزدل ہو گئے تھے, کہتے نہیں اصل میں رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ دیکھو جب تم پہ ظلم ہو, تمہاری بیوی فاطمہ پہ ظلم ہو, تو علی صبر کر. رسول اللہ اس طرح بزدلانہ وصیت کر کے جائیں گے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی باپ یہ وصیت کر کے جائیں گا اپنے بیٹے کو, بیٹا دیکھو تمہاری بیوی کو خوب پیٹا جائے, مارا جائے, تم تماشا دیکھنا حتیٰ کہ تمہاری بیوی مر جائے, مگر اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کچھ مت کرنا بیٹا. اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے. یہ من گھڑت باتیں گڑی گئی ہے. میں تو صرف ایک جملے میں رد کر دیتا ہوں, وہ علی جس نے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑ دیا ہو جس کو 40 لوگ نہ اٹھا سکے, وہ اپنے گھر کا دروازہ نہ بچا سکا. یہ کہاں سے الف لیلا کی داستانیں لائی ہے تم؟ کون سی روایتیں لائی ہے؟ کہاں سے گڑھ کے لاتے ہو تم لوگ یار؟ اتنا بغض صحابہ اکرام سے. اب آپ سوچیں گے فاروق صاحب یہ شیعہ دکھا رہے ہیں, ان کا مولائیوں سے کیا تعلق؟ دو باتیں عرض کروں گا. پہلی, جن حرام خوروں کا یہ عقیدہ ہو کہ جو ہمارے صحابہ پر لعنت بھیجنے کو ضروری سمجھتے ہو, وہ کہہ رہا ہے نا کہ جو شریف النفس ہو, طیب النسل ہو, پاکیزہ نسل والا ہو, یعنی جو حرامی نہ ہو حلالی ہو, وہ ان لوگوں پر ان صحابہ پہ لعنتیں بھیجے. وہ ایک دوسرا پہلے والا ایک حرامی بول رہا ہے کہ صاحب جس طرح یزید پر لعنت کی جاتی ہے, اگر اسی طریقے سے ہم بیان کر دیتے تو عمر پر بھی 24 گھنٹے لعنت کی جاتی. یہ جو صحابہ اکرام پہ لعنت بھیج رہے ہیں, یہ تو قدرت نے بتا دیا کہ ان پہ لعنتیں نہیں ہیں, پہلو رسول میں ہونے کا انعام و اکرام ہے, جنت میں آرام کر رہے ہیں. یہ وہ تو آقا نے بتا دیا کہ ان کا یہاں بھی مقام کیا ہے, وہاں بھی مقام کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے, ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے, دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے, اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو مسجد میں میں, ابو بکر, عمر کس طرح آئے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ ان دونوں بزرگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے. کہا خدا کی قسم قبر میں بھی اسی طرح ایک ساتھ ہوں گے, حشر میں بھی اسی طرح ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ تو رسول نے بتا دیا, مگر تم نے یہ ان کے بدنام کرنے کے لیے قصے سے گڑے. لیکن یہ بھول گئے تم کہ ان کی توہین نہیں کر رہے ہو, در حقیقت پسے پچھ تم مولا علی کی توہین کر رہے ہو, علی کو بزدل بتا رہے ہو. تم علی پہ تہمت لگا رہے ہو کہ مولا علی اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکے. اچھا دوسری بات یہ بتائیے, سیدہ فاطمہ کا مکان جنگل میں تھا کیا؟ کہاں تھا وہی مکان؟ بولیے. مسجد نبوی سے لگ کر, رسول اللہ کے مکان سے قریب, آس پاس سارے قریش کے مکانات تھے. مسجد نبوی کے قریب اس وقت جس کا جو مکان ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا. اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے, روایتوں میں موجود ہے, حضرت امام سمودی کی الوفا پڑھ لیجئے, اور تاریخ مدینہ پر لکھی, ابن نجار کی تاریخ المدینہ پڑھ لیجئے. بڑے بڑے محدثین علماء فرماتے کہ سرکار کے زمانے میں اور پھر بعد کے زمانے تک, کئی دور تک, جب تک مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی, مدینے میں سب سے مہنگا مکان وہ مانا جاتا تھا جو مسجد نبوی کے قریب ہوتا تھا. اور اس کا مہنگا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ہر کوئی وہاں قریب میں رہنا چاہتا تھا, اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی بھی مزار اقدس تھی اور وہاں پر مسجد نبوی بھی تھی. گھنی آبادی تھی,
سرکار کے خاندان کے لوگ حیات تھے، حضور کے چچا عباس زندہ تھے، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت جعفر حیات تھے، اس وقت حضرت علی کے خود بھائی حضرت عقیل حیات تھے، کئی قریش کے خاندان کے لوگ تھے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا. گھر جل رہا ہے، وہ کوئی جنگل میں گھر جل رہا تھا صاحب وہ. ارے یہ ابھی بیٹھے آپ ایک مکان کو اچانک، خدا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ مثال دے رہا ہوں، کسی مکان کو ایک تھوڑی سی آگ لگ جائے، ہنگامہ برپا ہو جائے، لوگ آگ آگ کہہ کے ایک ہجوم لگ جائے. نبی کی بیٹی کا مکان جل رہا تھا، آگ لگا دی، لکڑیوں کا ڈھیر لایا عبد الرحمن ابن عوف نے، ڈھیر میں آگ لگا دی، مکان جل رہا ہے، فاطمہ پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، برسائے جا رہے ہیں، یہ سب تماشا ہو رہا ہے، کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے صاحب. کون سا اسلام ہے جس میں صرف 3 صحابہ بچتے ہیں؟ اب آپ کہیں